السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت میدان احد میں ہیں، اور میدان احد میں یہ جبل رومات کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ جبل رومات، جس کو تیر اندازوں کا پہاڑ کہا جاتا ہے، جبل رومات، حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ جبل رومات ہے۔ یہ جبل رومات کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ کس کو کہاں رہنا ہے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑی کے اوپر، جبل رومات کے اوپر 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا، اور اس کا امیر مقرر کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ لوگ اس پہاڑ کے اوپر رہنا جب تک کہ ہمارا دوسرا آرڈر نہ جاری ہو، جب دوسرا حکم نہ جاری ہو، اس وقت تک آپ لوگ اسی پہاڑ کے اوپر رہنا۔ بہرکیف وہ پہاڑ پر صحابہ کرام موجود تھے۔ جنگ جاری ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کفار اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، بلکہ بھاگ گئے، مرد بھی بھاگے، عورتیں بھی بھاگے، جان بچا کر کے سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگے۔ اب دیکھا صحابہ کرام نے پہاڑ کے اوپر سے کہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں ضرورت ہے لوگوں کی، تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی پہاڑ سے اتر کر کے اور وہاں جاتے ہیں اور مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں۔ انہوں نے اچھا سوچا، کوئی برا نہیں سوچا انہوں نے، اور انہوں نے کہ اجتہاد کیا۔ حالانکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ مت جائیں آپ لوگ نیچے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہیں جاری ہوتا۔ لیکن وہ صحابہ کرام نے چونکہ اچھا ہی سوچا کہ نہیں، ہم جا کر کے صحابہ کرام کا ساتھ دیتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، اس میں سے بہت سارے صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ اب جب وہ نیچے اترے ہیں تو دور سے خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، تو وہ پیچھے سے ایک ٹولی لے کر کے آئے اپنے ساتھ، اور پیچھے سے آ کر کے انہوں نے صحابہ کرام پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا۔ اب چونکہ صحابہ کرام بالکل یہ سمجھ چکے تھے کہ کفار مشرکین بھاگ چکے ہیں اور جنگ ختم ہو چکی ہے، اطمینان سے تھے، لیکن اچانک حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہاڑی کے اوپر صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم نیچے اتر جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ساتھ دیتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، وہ اچھا ہی سوچ کر نیچے اترے تھے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جب چاہو نیچے آ جانا، بلکہ فرمایا جب تک میرا دوسرا حکم نہ جاری ہو نیچے نہ آنا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جان بوجھ کر کے بھی نہیں، انجانے میں ہوئی اور اجتہادی غلطی ہوئی، پھر بھی کتنا بڑا نقصان ہوا کہ خالد بن ولید ایک جماعت کو لے کر کے آئے اور اچانک حملہ کیا، اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے اور گر گئے گڑھے کے اندر، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہاں پہ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا بہت برا انجام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، ان کی شان، ان کا مرتبہ کتنا اونچا، کتنا بڑا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اجتہادی غلطی ہونے پر بھی اتنی بڑی سزا ملی کہ اتنے صحابہ شہید ہو گئے اور اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو نافرمانی سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو کتنا بڑا نقصان ہوا جب وہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بغیر نیچے اتر گئے، اس پہاڑی کے نیچے آ گئے، تو کتنا بڑا نقصان ہوا، دنیاوی نقصان ہوا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ کہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے، جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور جو منع ہے اس کو چھوڑے، اس کو ترک کرے، اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا میں بھی انہیں عزت ملے اور آخرت میں انہیں جنت میں جانے کا ان کو یہ ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔